تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا امیر المؤمنین، دوسرے مسلمان رات گھبرائے ہوئے تھے، بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک کی وجہ سے خوف و ہراس کا شکار تھے۔ ساری رات ان مسلمانوں کی گھبراہٹ میں گزری، خوف و ہراس میں گزری ہے، لیکن یہ گھبراہٹ ہمارے دلوں میں نہیں تھی۔ اس لیے کہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ نے یہ روایت کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک اور چمک کی گھبراہٹ سے اور اس کے اندر اترنے والی مصیبتوں سے اللہ رب العزت اس کو بچا لیتے ہیں۔ یہ ہم نے کلمات پڑھ لیے تھے، اسی لیے ہمارے دلوں میں گھبراہٹ نہیں تھی، خوف و ہراس نہیں تھا، ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا، دوسرے مسلمانوں کو کیوں نہیں بتایا؟ دوسرے مسلمان بھی یہ کلمات پڑھ لیتے اور گھبراہٹ سے محفوظ رہتے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے نازل ہونے والی موسلادھار بارش، فیہ ظلمات ورعد وبرق، جس میں اندھیرے اور گرج اور بجلی ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ منافق اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونستے ہیں، من الصواعق حذر الموت، کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، جبکہ اللہ رب العزت کافروں کا احاطہ کرنے والے ہیں، کافروں کو گھیرنے والے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی ان منافقین کی آنکھوں کو قریب ہے کہ اچک لے، کلما اضاء لہم، جب بھی وہ بجلی اور روشنی کرتی ہے ان منافقین کے لیے، مشوا فیہ، تو وہ منافقین اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر تاریکی ہوتی ہے تو وہ منافقین ٹھہر جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ رب العزت چاہتے
تو ان کی سماعت کو اور ان کی بینائی کو سلب کر لیتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کے ایک گروہ کی مثال بیان فرمائی۔ سورۃ البقرہ کے شروع سے لے کر دوسرے رکوع کے اختتام تک کل 20 آیات مبارکہ ہیں۔ ان 20 آیات مبارکہ میں سے پہلی 4 آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مومنین کا بیان فرمایا اور مومنین کی صفات بیان فرمائی، اور ان 4 آیات مبارکہ کے بعد 2 آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کافروں کا ذکر فرمایا، اور ان 6 آیات مبارکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے باقی 14 آیات مبارکہ میں منافقین کا ذکر فرمایا۔ ان منافقین کے اندر 2 قسم کے گروہ تھے۔ پہلا گروہ وہ تھا جن کے دلوں میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں تھا، ایمان بالکل نہیں تھا، اور ان کے دلوں کے اندر کفر بھرا ہوا تھا، مسلمانوں کے ساتھ عداوت، دشمنی، بغض، حسد، کینہ ان کے دلوں میں بھرا ہوا تھا۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیات مبارکہ میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو سلب کر لیا ہے، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو اندھیروں میں چھوڑ دیا ہے، اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے دوسرے گروہ کو بیان فرمایا۔ منافقین کا دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو تذبذب اور شک کا شکار تھا، جن کے دلوں کے اندر اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہات تھے، تردد کا شکار تھے۔ جب یہ منافقین کا دوسرا گروہ اسلام کی فتح کو دیکھتا، مسلمانوں کے غلبہ کو دیکھتا، مسلمانوں اور اسلام کی ترقی کو دیکھتے، تو ان کے دل ایمان کی طرف، اسلام کی طرف میل ہونے لگ جاتے، اور ان کا دل چاہتا کہ ہم اسلام کو قبول کر لیں، دل سے ایمان کو قبول کر لیں۔ جو ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے، دھوکے میں رکھا ہوا ہے، زبان سے ایمان کا، کلمے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر کفر بھرا ہوا ہے، منافقت بھری ہوئی ہے، ہم اس کفر اور منافقت کو نکال دیں۔ جب یہ منافقین مسلمانوں پر نازل ہونے والی پریشانیوں کو دیکھتے، آزمائشوں کو دیکھتے، تو پھر پیچھے ہٹ جاتے، تو پھر رک جاتے، ایمان قبول نہ کرتے، اسلام کی حقانیت کو قبول نہ کرتے۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے نازل ہونے والی موسلادھار بارش۔ صیب سے مراد طلوع اسلام ہے، صیب سے مراد
اسلام کا پوری دنیا میں پھیلنا ہے، جب یہ منافقین یہ دیکھتے کہ مسلسل اسلام پھیل رہا ہے، فوج در فوج لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، ایمان کو قبول کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لا رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لا رہے ہیں، جب یہ دیکھتے تو ان کے دل اسلام کی طرف میل ہونے لگ جاتے۔ فیہ ظلمات ورعد وبرق، جس بارش میں اندھیرے اور گرج اور چمک ہو۔ ظلمات ورعد وبرق، اس سے مراد یا تو وہ مصائب اور ظلم و ستم ہیں، وہ مظالم ہیں جن کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ابتداء اسلام میں برداشت کیا تھا، ابتداء اسلام میں جھیلا تھا، یا پھر جو صحیح قول ہے کہ ظلمات ورعد وبرق، اس سے مراد اسلام کی پابندیاں ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد ہے۔ جب یہ منافقین دیکھتے کہ اسلام کے اندر یہ پابندیاں ہیں، اگر ہم نے ایمان کو قبول کیا، اگر ہم نے اسلام کو قبول کیا، ہمیں پابندی سے نماز پڑھنی پڑے گی، اگر ہم نے ایمان کو قبول کیا تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا حکم فرمائیں گے ہمیں جہاد کی طرف نکلنا پڑے گا، یہ ساری پابندیاں برداشت کرنی پڑیں گی۔ تو یہ پابندیاں دیکھ کر یہ منافقین رک جاتے، ٹھہر جاتے اور ایمان کو دل سے قبول نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے رعد کا لفظ ذکر فرمایا، اس سے مراد بادل کی گرج ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رعد سے مراد ایک فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں نور کا کوڑا ہوتا ہے، جس کوڑے کے ذریعہ سے یہ فرشتہ بادل کو ہانک کر لے جاتا ہے جہاں پر اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ روایت بیان فرمائی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان سفر میں تھے، اور دوسرے صحابہ اکرام، دوسرے مسلمان بھی ہمارے ساتھ تھے، اور اسی طرح کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہمارے ساتھ تھے۔ راستے میں موسلادھار بارش ہوئی، بادل گرجنے لگا، بجلی چمکنے لگی، تو اس پر کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے فرمایا کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سبحان من یسبح رعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کو بجلی کی چمک اور بادل کی گرج میں موجود مصیبتوں سے بچا لیتا ہے، اور بادل کی گرج کی وجہ سے، بجلی کی چمک کی وجہ سے اور کڑک کی وجہ سے ہونے والی گھبراہٹ سے بھی اللہ رب العزت بچا لیتے ہیں۔ تو جب میں نے یہ روایت سنی تو میں نے یہ کلمات پڑھ لی، تو ہم نے دیکھا کہ رات کے وقت میں جب موسلادھار بارش ہو رہی تھی
بادل گرج رہا تھا اور بجلی کڑک رہی تھی، اس وقت مسلمان گھبرائے ہوئے تھے، مسلمان خوف و ہراس کا شکار تھے، خوف و ہراس کے اندر مبتلا تھے۔ ساری رات اسی گھبراہٹ میں گزری۔ جب صبح کے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلمان جمع ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا امیر المؤمنین، دوسرے مسلمان رات گھبرائے ہوئے تھے، بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک کی وجہ سے خوف و ہراس کا شکار تھے۔ ساری رات ان مسلمانوں کی گھبراہٹ میں گزری، خوف و ہراس میں گزری ہے، لیکن یہ گھبراہٹ ہمارے دلوں میں نہیں تھی۔ اس لیے کہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ نے یہ روایت کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک اور چمک کی گھبراہٹ سے اور اس کے اندر اترنے والی مصیبتوں سے اللہ رب العزت اس کو بچا لیتے ہیں۔ یہ ہم نے کلمات پڑھ لیے تھے، اسی لیے ہمارے دلوں میں گھبراہٹ نہیں تھی، خوف و ہراس نہیں تھا، ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا، دوسرے مسلمانوں کو کیوں نہیں بتایا؟ دوسرے مسلمان بھی یہ کلمات پڑھ لیتے اور گھبراہٹ سے محفوظ رہتے۔ دوسرا لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا برق۔ یہودیوں نے پوچھا کہ برق سے کیا مراد ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت بھی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ذریعے سے روایت کی ہے، اور فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برق ایک فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے ہوتے، اور یہ فرشتہ یہ آگ کے کوڑے بادل پر مارتا ہے اور بادلوں کو ہانک کر لے جاتا ہے جہاں پر اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے ہوتے ہیں، اسی لیے جب یہ کوڑے بادل پر مارتا ہے تو بجلی چمکتی ہے، وہ آگ نکلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ منافقین اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ من الصواعق حذر الموت، صواعق صاعقتن کی جمع ہے، صواعق سے مراد قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ پر اور ایمان لانے پر، اسلام کو دل سے قبول کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جو فضائل بیان فرمائے ہیں، اور اسلامی احکامات کو نہ ماننے پر، قرآنی آیات مبارکہ کو نہ ماننے پر اور ایمان اور اسلام کو دل سے قبول نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جو وعیدات بیان فرمائی ہیں، اس صواعق سے مراد وہ فضائل اور وہ وعیدات ہیں۔ جب یہ منافقین یہ سنتے ہیں کہ جو بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ پر عمل کرتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات پر عمل کرتا ہے، دل سے ایمان اور اسلام کو قبول کرتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو دنیا کے اندر بھی سکون عطا فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی سکون عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر اپنی نعمتوں کی بارش کرتے ہیں، اور قبر کے اندر بھی اللہ رب العزت ان کو سکون عطا فرمائیں گے، اور قیامت والے دن بھی اپنی رضا حاصل کریں گے، اور اللہ رب العزت ان عمل کرنے والوں
اور دل سے ایمان اور اسلام کو قبول کرنے والوں کو جنت عطا فرمائیں گے اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور جو شخص، جو لوگ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ پر عمل نہیں کرتے، احکامات پر عمل نہیں کرتے، ایمان اور اسلام کو دل سے قبول نہیں کرتے، اللہ رب العزت اپنا غیظ و غضب ان پر نازل کریں گے۔ کل قیامت والے دن ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے، جہنم کی آگ کے اندر ڈالیں گے۔ یہ لوگ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ جب اس طرح فضائل اور وعیدات یہ لوگ، یہ منافقین سنتے ہیں تو ان کا دل ایمان کی طرف، اسلام کی طرف میل ہونے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ آیات مبارکہ سنیں ہی نہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم آیات مبارکہ کے احکامات سنیں ہی نہیں، اسلامی احکامات سنیں ہی نہیں، یہ فضائل اور وعیدات سنیں ہی نہیں۔ اسی لیے اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں تاکہ ہم یہ چیزیں نہ سن سکیں اور ہمارے دل ایمان کی طرف میل نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ منافقین اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونستے ہیں۔ من الصواعق حذر الموت، احکامات پر، قرآنی آیات پر عمل کرنے کے فضائل اور عمل نہ کرنے کے وعیدات کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، کیونکہ یہ لوگ ایمان قبول کرنے کو موت سمجھتے، ایمان قبول کرنے کو، اسلام قبول کرنے کو موت سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ ڈرتے ہیں، اس لیے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونستے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، جبکہ اللہ رب العزت ان کافروں کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ یہ کافر، یہ منافقین طرح طرح کی منصوبے بندی کرتے ہیں، طرح طرح کے منصوبے بناتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ان کافروں کا، منافقین کا احاطہ کرنے والا ہوں، ان کے منصوبے انہی پر پلٹ دیتا ہوں، ان کے ہی منصوبوں کے اندر ان کو پھنسا کر انہی کو ہی تباہ اور برباد کر دیتا ہوں، ان کی تدبیروں کو ناکام کر دیتا ہوں، ان کے مکر و فریب اور ان کی دھوکہ بازی کو عیا کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو، ان کی بینائی کو اچک لے۔ جب یہ منافقین اسلام کے غلبہ کو دیکھتے ہیں، اسلام کی فتوحات کو دیکھتے ہیں کہ مسلمان دن بدن فتوحات حاصل کرتے جا رہے ہیں، غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مدد اور نصرت فرمائی ہے، غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو غلبہ ہوا ہے، مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے۔ اس طرح جب مسلمانوں کی کامیابیوں کو دیکھتے ہیں، اسلام کی اور مسلمانوں کی ترقی کو اور عروج کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، اپنی آنکھوں کو مسل مسل کر دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی مسلمانوں کو غلبہ ہو رہا ہے؟ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسلام کو غلبہ ملے گا، مٹھی بھر مسلمانوں کو غلبہ اللہ عطا کریں گے، ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اسی لیے جب یہ غلبہ کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، اپنی آنکھوں کو مسل مسل کر دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہو رہی۔ کلما اضاء لہم، جب یہ بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے، بجلی ان کے لیے، ان منافقین کے لیے روشن ہوتی ہے، جب اسلام کے غلبہ کو دیکھتے ہیں، اسلام کو چمکتا دیکھتے ہیں، دمکتا دیکھتے ہیں، مشوا فیہ، تو یہ اس روشنی میں چل پڑتے، یعنی ان کے دل اسلام اور ایمان کی طرف میل ہونے لگ جاتے ہیں، اسلام اور ایمان کو قبول کرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، قبول کرنے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان منافقین پر تاریکی ہوتی ہے، یعنی جب یہ منافقین مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر آزمائشیں نازل ہو رہی ہیں، مسلمان طرح طرح کی آزمائشوں کے اندر مبتلا ہیں،
مختلف قسم کی پریشانیاں ان پر آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، تو یہ ایمان اور اسلام کو قبول کرنے سے ٹھہر جاتے ہیں۔ قامو، تو یہ لوگ اسلام اور ایمان کو قبول نہیں کرتے، ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں کہ اب تو مسلمانوں پر آزمائشیں آ رہی ہیں۔ پھر ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا ہونے لگ جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان صفحہ ہستی سے مٹ جائے، ختم ہو جائے، تو اسی لیے یہ لوگ رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بینائی کو سلب کر لیتا، ان کی سماعت کو سلب کر کے ان کو بہرا بنا دیتا، ان کی بینائی کو ختم کر کے ان کو اندھا بنا دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو بہرا بنا دے، ان کو اندھا بنا دے۔ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ مسلمانوں کو بتا دیں کہ فلاں فلاں منافق ہے، ان کو قتل کر دو۔ اللہ رب العزت منافقین کی نشاندہی کر کے ان کو قتل کرا کے مسلمانوں سے نکال پھینکے۔ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت اگر چاہتے تو اس طرح کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں کیا، اس لیے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہے، ان کو مہلت دی ہے کہ دنیا کے اندر شاید یہ قرآن آیات مبارکہ کو سن کر دل سے اسلام کو قبول کر لیں، ایمان کو قبول کر لیں، دنیا کے عذاب سے بھی بچ جائیں، دنیا کی تباہی اور بربادی سے بھی بچ جائیں، اور آخرت کی تباہی اور بربادی سے بھی بچ جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید کی حقیقی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔